السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 147 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے سابقہ آیت کا ایک ریکیپ۔ جو لوگ زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں انہیں میں جلد ہی اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا۔ اگر وہ سب نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ میں پھیر دوں گا، کیوں پھیر دوں گا؟ آگے وجہ بتا رہا ہے کہ اگر وہ سب نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ وہ ایمان ہی نہیں لائیں گے اس لیے میں ان کو پھیر دوں گا اپنی آیات سے۔ تو وہ پھر جو مرضی چاہیں، جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں اپنی مفاد پرستی کے راستوں کے اوپر چلیں، لیکن اس کا انجام برا ہوگا۔ اگر وہ ہدایت و بھلائی کی راہ دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کریں گے، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھ لیں تو اسے اپنی راہ کے طور پر اپنا لیں گے۔ یہ اس لیے اب وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں یعنی نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ بنے رہے، غفلت برتتے رہے۔ اس کا پھر یہ انجام ہوا۔ اس کے اوپر ہم سابقہ لیکچر کر چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آج کے اس لیکچر پر، سورہ الاعراف آیت نمبر 147۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں یعنی نشانیوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اور اس آیت کے آخر میں ہے هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے، وہی بدلہ دیا جائے گا۔ اب یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کو، اس کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، یعنی قیامت کا انکار کرتے ہیں، دو چیزیں آ گئی نا، اللہ کی نشانیوں کو بھی جھٹلاتے ہیں اور وہ جو قیامت ہے جس کے اندر حساب کتاب ہونا ہے اس کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ کون سے اعمال؟ جو اچھے اعمال ہوتے ہیں۔ ظاہر انہوں نے کوئی اچھے اعمال بھی تو کیے ہوتے ہیں، برے اعمال تو ضائع ہوتے ہی ہیں، لیکن یہاں پر وہ اعمال ہیں جو انہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے۔ اچھے اعمال بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ٹریولی اچھے اعمال ہیں، واقعی وہ اچھے اعمال، ایک وہ اچھے اعمال ہیں جو ان کے مذہب مسلک کی روح سے اچھے اعمال ہیں، جن کو وہ اپنے مذہب مسلک کی روح سے، اپنے وہ جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں ان کے کہنے کی وجہ سے، ان کے کہنے کے اوپر، یا اپنے اسلاف پرستی میں، یا اپنے وہ آباء و اجداد کے طور طریقوں کو نیک یا ثواب کا عمل سمجھ کر وہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ تو ایک وہ عمل ہو گیا۔ یہ دونوں طرح کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ حقیقی معنوں میں جو صحیح عمل تھے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کا وزن ہی بہت کم ہوگا۔ یعنی قرآن سمجھانے کے لیے وزن کی بات کرتا ہے نا، کہ ان کے جو اچھے اعمال ہوں گے یا جن کو وہ اچھا سمجھتے ہوں گے اپنے مسلک کی روح سے، تو اگر یہ سمجھ لیں کہ ان کا کوئی وزن ہے تو ان کا اتنا وزن نہیں ہوگا کہ ان کے اچھے اعمال کے پلڑے جھک جائیں، وہ اٹھ جائیں گے، پلڑا اٹھ جائے گا، کیونکہ وہ جو برائیوں کا پلڑا ہوتا ہے نا وہ بھرا ہوگا۔ تو اس میں کچھ تھوڑے بہت کو اچھے اعمال ہوں گے، یا انہوں نے اپنی کوئی اسلاف پرستی میں، تقلید میں، وہ اپنے آباء و اجداد کی دیکھا دیکھی، ان کے طور طریقوں کو اچھا سمجھ کے کرتے رہے ہوں گے، اپنے مذہبی پیشواؤں کی تقلید کرتے رہے ہوں گے، تو وہ چاہے جتنے مرضی ہوں وہ تو ظاہر ہے حبطت اعمال ہوں، ضائع چلے گئے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے وہ کہے ہی نہیں۔ جن کو وہ نیک
کام سمجھ کر کرتے رہے، ان کو کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہی نہیں۔ وہ تو اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کو دیکھ کے یا اپنی مذہبی پیشواؤں کے کہنے کے اوپر کرتے رہے، اللہ کے کہنے کے اوپر یا اس کی کتاب کی ہدایت کے اوپر نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی خواہش نفس سے، جس کو انہوں نے اچھا سمجھا، اپنے مسلک کی روح سے اس کو نیک کام سمجھ کے کیا، جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا تھا، تو ایسے اعمال ضائع جائیں گے۔ اب یہ دیکھ لیں، سوچیں کہ ہم جتنا کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم جس کو ہم دین سمجھ رہے ہیں، اسلام سمجھ رہے ہیں، وہ ہماری عید ہو، شب رات ہو، بقرہ عید ہو، میٹھی عید ہو، آگے وہ ان کی یہ عید میلاد النبی ہو، اور وہ اہل تشیع کا عید نوروز ہو، کوئی بھی یہ عیدیں ہیں، یہ تہوار ہیں نا ہمارے، نیک سمجھ کے کرتے ہیں نا، اچھا کام سمجھ کے کرتے ہیں، ثواب سمجھ کے کرتے ہیں۔ میلاد ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، جلوس نکلتے ہیں، اور وہ دوسرا جو شہادت کی جو تہوار ہیں، اس کے بھی اوپر بھی وہ ماتم، چھریاں چلتی ہیں، خون نکالتے ہیں اور پیٹتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آتی ہیں، وہ بازاروں میں آ کے اور چوکوں میں، چوراہوں میں کرتے ہی نہیں چیزیں، ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں نا۔ ورنہ اپنے جسم کو کون خراش لگاتا ہے؟ اپنے جسم کو کون زنجیروں سے یا چھریوں سے اپنے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے؟ تو کرتے ہیں نا وہ۔ دوسرے جو ہیں وہ میلاد کے اوپر ڈھول تماشے اور ساری چیزیں، وہ ناچ رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، ثواب سمجھ کے کریں نہیں یہ چیزیں۔ جانور قربان کر رہے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، قرآن میں کہیں بھی نہیں کہ جانور کی قربانی دینے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کہیں بھی نہیں۔ آپ خود پڑھ لیں قرآن کو۔ تو یہ جتنا بھی اس طرح سے ہم نے دین بنایا ہوا ہے نا، یہ دین نہیں، یہ مذہب ہے۔ تو یہ ہم نے قرآن سے تھوڑا لیا ہے۔ کہاں سے لیا ہے؟ تاریخ اسلام سے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہمارا جتنا بھی مذہب ہے وہ قرآن سے نہیں آ رہا، وہ تاریخ سے آ رہا ہے، وہ تفسیری کہانیوں سے آ رہا ہے، وہ اماموں کی فقہوں سے آ رہا ہے۔ قرآن کے اوپر تو کوئی بیس ہے ہی نہیں ہماری کسی بھی چیز کی، نہ کسی فقہ کی قرآن کے اوپر بیس ہے، روایتوں کے اوپر بیس ہے، فقہ کی بیس جس کو ہم شریعت سمجھ رہے ہیں۔ قرآن کی تفسیریں روایتوں کے اوپر ہیں، ان کی بنیاد روایتیں ہیں، فقہ کی بیس روایتیں ہیں۔ جتنے بھی یہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمارے جتنے بھی مذہبی تہوار ہیں، ہماری جتنی بھی مذہبی رسوم ہیں، ہماری جتنی بھی یہ مذہبی عبادات ہیں، پرستش کی چیزیں ہیں، ساری کی ساری اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہسٹری، سیرت، قرآن نہیں ہے۔ اور ہسٹری قرآن کے اگینسٹ ہے بالکل، اس میں سیرت بھی آ جاتی ہے، روایات بھی آ جاتی ہیں۔ تو ہم ان چیزوں کو دین سمجھ رہے ہیں، اسلام سمجھ رہے ہیں، جو سرے سے اسلام نہیں ہے۔ قرآن کو ہم نے صرف برکت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کوئی میٹنگ ہوگی، تلاوت کر لی، گھر میں برکت کے لیے اس کو صبح کھول کے پڑھ لیا۔ کسی کا مقدمہ یا کیس ہے یا کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو اس نے ثواب کی روح سے یا برکت کی روح سے پڑھ کے کوئی دعا کر لی۔ قرآن تو اس لیے ہے، اس کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ انسانوں سے مخاطب ہو کے ان کو کیا پیغام دے رہا ہے، وہ تو نہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ سننے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں نا، آج میں کوئی ابھی ویڈیو شروع کر دوں، کوئی تاریخی باتیں شروع کر دوں، کوئی ایسے چٹکلے، تاریخ چٹکلے ہی ہیں، اس سے آپ کو کوئی نصیحت کی چیزیں نہیں مل سکتی۔ انہوں نے ہسٹری، سیرت بنائی ایسے، مینوپلیٹ ہی ایسی کی، فارمیٹ ہی اس کا ایسا ہے، اس سے آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ لیکن اس کو سننے کے لیے ہزاروں لوگ آ جائیں گے، لیکن قرآن کی بات کریں گے تو چند لوگ آئیں گے۔ تو میں قرآن کی بات نہیں سننا چاہتے نا،
اور یہ صرف قرآن کی حد تک نہیں ہے. آپ کوئی بھی اچھی بات شروع کر دیں، کوئی بھی نہیں سنے گا. آپ کوئی ولگر باتیں شروع کر دیں، کوئی لطیفے شروع کر دیں، کوئی کسی کی چغلی غیبت شروع کر دیں، کوئی ایک دوسرے کو گتھم گتھا ہونا شروع کر دیں، گالیاں نکالنا شروع کر دیں، لوگوں کا مجمع لگ جائے گا دیکھنے والوں کا. یہ جتنے بھی یہ مناظرہ ٹائپ کرنے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر، وہ مولوی ہوں یا مولوی نما لوگ ہوں دوسرے، وہ دیکھ لیں ان کے چینل کے اوپر کتنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، گہما گہمی ہو رہی ہوتی ہے، سن رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ہی قرآن کی بات کوئی اگر کرے تو وہ تو کوئی بھی نہیں سنتا. تو ٹھیک ہے، پھر جو ہمارا طرز عمل ہے اسی طرح ہی پھر ہمارے ساتھ معاملہ بھی ہوگا، اسی طرح ہی ہمارے ساتھ معاملہ بھی ہوگا. جہنم کے اندر جب وہ فرشتہ پوچھے گا نا ان سے کہ کس چیز کی وجہ سے تم جہنم آئے، کیا وجہ بنی، کتاب اللہ تھی، کیا وجہ تھی کہ تم پھر بھی جہنم آ گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ لو کننا نسمع او ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر. کاش لو کننا نسمع، کاش ہم سن لیتے، حق کی بات سن لیتے، او ناقلو، یا کم از کم اپنی عقل سے ہی کام لے لیتے کہ جن چیزوں کو ہم نے دین بنایا ہوا ہے، اسلام سمجھ رہے ہیں، کاش ہم اپنی عقل سے کام لے لیتے کہ یہ جو جھوٹی روایتیں ہیں، یہ جو جھوٹے قصے ہیں، ان کو ہم دین سمجھے بیٹھے ہیں، ہم اپنی عقل سے ہی کام لے لیتے. تو دونوں ہی کام ہم نے نہیں کیے. لو کننا نسمع، نہ تو ہم نے قرآن کی بات سنی، او ناقلو، نہ ہم نے کوئی عقل سے کام لیا. تو اگر ہم یہ کچھ کر لیتے، قرآن کی ہدایت کی بات سن لیتے یا اپنی عقل سے کام لے لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم یہ جہنم میں نہ آتے. جو چیز قیامت کو وہ ہونی ہے وہ پہلے بتا دی گئی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا. وہاں پھر پچھتانے کا فائدہ نہیں ہوگا جہنم میں، کیونکہ مہلت کا وقفہ اسی دنیا میں، آخرت میں تو فیصلہ سنایا جائے گا بس. وہاں پر یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے جی تم دنیا میں واپس جاؤ. وہ کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں واپس جاتے اور ہم دوبارہ ایسے غلط کام نہ کرتے، صحیح روش اختیار کرتے. تو وہاں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. ان کا بھی جواب اللہ نے دیا، کہا کہ اگر ان کو واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تو یہ پھر وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو یہ صحیح ہو کے واپس آئیں گے، نہیں، یہ پھر دوبارہ وہی کچھ کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا. وہ کریٹر ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے، ہماری نیتوں کا حال کیا ہے. وہ تو ہمارے سینوں کے بھید تک جانتا ہے. جو بات ابھی ہم نے سوچی نہیں ہوتی وہ تو اس کو بھی جانتا ہے. تو اپنے علم کی بنیاد کے اوپر وہ ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اتنا خود ہمیں اپنے بارے میں علم نہیں ہوتا جتنا ہمارے خالق کو ہمارے متعلق علم ہے. یہ ایمان رکھنا پڑے گا، قیامت کے اوپر ایمان رکھنا پڑے گا. یہ جو آخرت کی ملاقات کیا ہے، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کی ملاقات یہ تو ہونی ہے. اللہ کے قانون مکافات سے انسان بچ نہیں سکتا. کوئی اسکیپ نہیں ہے، کوئی مفر نہیں ہے. ہر صورت انسان کو اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا. ذرہ ذرہ کے برابر جو ہے نا اعمال تولے جائیں گے، اچھے ہیں یا برے، اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. کوئی رشوت نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی وسیلہ نہیں ہوگا، کوئی نسبت نہیں ہوگی، کوئی مذہبی رسم کام نہیں آئے گی، کوئی نفل اور یہ اس طرح کی چیزیں کام نہیں آئیں گی. جو کچھ کیا ہے ٹھیک ٹھیک اس کے مطابق معاملہ کیا جائے گا. یہ قانونی معاملہ ہے، یہ جذباتی معاملہ نہیں ہے. یہ اللہ کی عدالت ہے، اس میں جذبات نہیں ہوں گے، اس کا عدل ہوگا.
اور عدل میں جذبات نہیں ہوتے۔ انصاف میں اگر جذبات آ جائیں عدل میں تو وہ عدل رہتا ہی نہیں۔ تو دو چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہیں، اللہ کی آیتیں یعنی نشانیاں، اور آخرت کی ملاقات۔ جو لوگ بھی ان کو جھٹلاتے ہیں وہ دنیا میں جتنے مرضی اچھے کام کرتے رہیں، خواہ وہ اپنے مسلک کی روح سے کر رہے ہوں یا وہ زمانے کے اعتبار سے کوئی اچھے کام ہیں وہ کر رہے ہوں، بالکل قابل قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق گزاری نہیں۔ ان کو تو جو اچھا لگا انہوں نے اس کے مطابق کیا۔ تو جب انہوں نے اپنی خواہشات نفس کے مطابق کیا، اچھا یا برا، تو پھر اللہ سے کس چیز کا صلہ لینا ہے انہیں پھر اللہ سے کس چیز کا اجر ملے گا؟ اللہ سے تو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اپنی خواہش نفس سے کیا یا اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کو دیکھ کر کیا یا اپنے مذہبی پیشواؤں کے کہنے کے اوپر کیا یا اپنی مفاد پرستی کے پیش نظر کیا کہ یہ میں اچھا کام کر دیتا ہوں تو مجھے اس کا ثواب ملے گا، اللہ سے اس کو پھر کچھ نہیں ملے گا۔ جو نیکی جو اچھائی آپ نے کی ہے اس نیت سے کی ہے کہ اس کا اجر مجھے اللہ دے گا، دنیا سے میں نے اس کا اجر نہیں لینا، وہ قابل قبول ہوگی۔ ایک شخص نے ایک ہاسپٹل بنا دیا، اب اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ہاسپٹل میں نے بنایا ہے، یہاں لوگ علاج کرائیں گے اور مجھے لوگ اچھا سمجھیں گے، میری تعریف کریں گے، میں الیکشن میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں حکومت اور اقتدار کے ایوانوں میں چلا جاؤں گا، میرے پاس اقتدار، پاور، قوت آ جائے گی۔ اس شخص نے جو اچھا کیا، جو ہاسپٹل بنایا، جو چیریٹی کا ادارہ بنایا، اس کو اس کا فائدہ دنیا میں مل گیا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ ہمارے مسلمانوں میں ریاکاری، منافقت، مکاری اس قدر زیادہ ہے، دکھاوا، کہ ہم جو کو اچھا کام کر بھی رہے ہوتے ہیں، ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ہم کریں، لوگ ہمیں سلام کریں، ہم الیکشن میں کھڑے ہوں تو لوگ ہمیں ووٹ دیں، ہم اقتدار میں آ جائیں، پاور میں آ جائیں، پھر آ کر ہم خوب کرپشن کریں، پیسہ کمائیں، یہ نیت ہوتی ہے نا۔ تو پھر آپ اللہ سے اس کا اجر کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ سے اس کی کچھ جزا یا اجر ملے گا؟ بالکل نہیں۔ تو جو آپ نے دنیا میں اپنے فائدے کے لیے کچھ چیزیں کی، اچھی چیزیں کی، دنیا میں اس کا فائدہ آپ کو مل گیا، اس کا فائدہ دنیا میں مل گیا، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ تو پھر جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ سب کیا کرایا غرض جائے گا، حبطت اعمالہم۔ تو یہ حبطت اعمالہم کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ سارا کچھ ہی انہوں نے غلط کیا ہوگا، اچھا بھی کیا ہوگا، لیکن وہ بھی اسی میں جائے گا، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اس کو۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔